بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آداب بجا لاتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم کوئی عام کہانی بیان نہیں کریں گے۔ یہ ایک انتہائی ایکسکلوسیو واقعہ میری زندگی میں آیا تھا، اور اس کا تعلق جو ہے پاکستان کی بہت بڑی مذہبی شخصیت جناب مولانا ابو العلا مودودی صاحب سے متعلق ہے۔ میں اپنی زندگی میں دو مذہبی شخصیات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ایک مولانا ابو الکلام آزاد، ان کا انتقال 1958 میں ہوا، جبکہ میری عمر اس وقت 4 سال تھی۔ لیکن میرے علم میں ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد پیسہ اخبار میں میرے والد محترم جناب نعیم ہاشمی صاحب کے اس دوستوں کے ڈیرے پر آیا کرتے تھے جہاں بورڈ لگا ہوا تھا سازش کدہ۔ تو یہ ہاشمی صاحب نے اپنے دوستوں کی ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پر لاہور میں جب بھی مولانا ابو الکلام آزاد آتے تو وہاں ضرور جایا کرتے تھے اور وہاں گھنٹوں گفتگو کیا کرتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا ابو العلا مودودی، ان دونوں سے میری جو ایک محبت ہے، یا میں ان دونوں کو پسند کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں شخصیات قیام پاکستان کی مخالف تھیں۔ میں ہائی سکول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے قریب جماعت اسلامی کے قیم اسلم سلیمی صاحب سے میں نے کہا کہ میں آپ کا جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر اچھرے میں ہی واقع تھا، جہاں پر مولانا مودودی صاحب کی رہائش گاہ تھی۔ تو باہر دالان میں ایک طرف 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے جو آفس کا کام دیتے تھے، اور پچھلی طرف رہائش گاہ تھی، اور درمیان میں جو دالان تھا وہاں آپ کو ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ تو میں دیکھتا کہ لوگ آتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اپنی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد رسید لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ پیسے کیوں جمع کراتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن ہر مہینے چندہ جمع کراتا ہے، اور ایک آدمی چندہ جمع کرتا ہے۔ جب چندہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار جو ہے جماعت اسلامی کا، وہ یہاں پیسے جمع کرانے آتا ہے۔ تو میں ایک دن اچانک مولانا مودودی صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری زیادہ عمر نہیں تھی، ہائی سکول کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ تو میں نے سلام کرنے کے بعد مولانا سے عرض کیا کہ مولانا، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کی جماعت کے ہیں اور دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور یہاں چندہ ماہانہ جمع کرانے آ جاتے ہیں، یہ لوگ پیسے جمع کر کے خود کیوں نہیں خرچ لیتے، خود کیوں نہیں ان پیسوں کا استعمال کرتے؟ تو مولانا نے مجھے جواب دینے کی بجائے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرا، اور 1 روپے والا ٹھیپا، اس زمانے میں وہ پیتل کا روپیہ ہوتا تھا، اس کو ٹھیپا کہتے تھے، وہ استعمال ہوتا تھا، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی کہ آپ جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، وہ کئی دن تک آپ خرچ کرتے رہے، روپیہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح مولانا سے میری ملاقاتیں تھیں۔ جب مجھے روپے کی ضرورت پڑتی تھی، میں کوئی نہ کوئی سوال لے کے مولانا کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ مولانا مودودی کے بارے میں اس وقت تک مجھے ادھر ادھر سے علم ہو گیا تھا کہ مولانا صاحب بچپن میں فلموں کے بھی بہت شوقین رہے ہیں اور بہت فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور اس بات کا اعتراف مولانا نے اپنے کئی انٹرویوز میں بھی کیا، اور بتایا کہ وہ کس قسم کی فلمیں دیکھتے تھے، کون سے ایکٹر ایکٹریس ڈائریکٹر ان کے پسندیدہ ہوتے تھے۔ تو وہ ایک سوشل آدمی بھی تھے مولانا۔ وقت گزرتا گیا، میں کالج کے زمانے میں پہنچ گیا۔ میری بہت ساری صحافتی ذمہ داریاں بھی شروع ہو گئیں، میں نے صحافت بھی شروع کر دی۔ میرا سوشل
میل جول بہت زیادہ بڑھ گیا۔ انہی دنوں میں میری عنایت حسین بٹی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ ایک دن عنایت حسین بٹی صاحب نے مجھے خصوصی پیغام بھیجا ایک دوست کے ذریعے کہ میں خاور نعیم ہاشمی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے۔ میں عنایت حسین بٹی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ خاور، یہاں پر دو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، اور یہ اسٹریم لیفٹ کی پارٹی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ سوشلزم تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ ایک سوشلسٹ پارٹی کا لیبل لگایا ہوا تھا، اور دوسری طرف تھی جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ مذہب کے معاملے میں وہ انتہا پسندی کی حد تک پہنچی ہوئی ایک جماعت تھی۔ تو عنایت حسین بٹی صاحب نے کہا کہ دو انتہاؤں کو چھوتی ہوئی پارٹیوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ایک لبرل پارٹی ہونی چاہیے جو عام لوگوں کو قابل قبول ہو۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ عنایت حسین بٹی سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس شعبے میں، فن کے شعبے میں انہوں نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور اب ان کا دماغ ہو کہ اگر وہ ایک باجا لے کر گجرات سے لاہور آتے ہیں اور اس باجے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کپڑوں کا جوڑا بھی نہیں ہوتا، اور وہ اتنے طاقتور فنکار اور اتنے مالدار فنکار بن جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہو کہ میں بھی تو اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ عنایت حسین بٹی نے مجھے کہا کہ کیا تم میری ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا مودودی سے ملاقات کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی بھٹو صاحب تک تو میری بالکل قطعی طور پر رسائی نہیں ہے، میں کوشش بھی کروں تو شاید ناکام رہوں، لیکن مولانا مودودی صاحب سے میرا پیار کا رشتہ ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں بہت، میں ان سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلے آپ مولانا مودودی سے میری ملاقات کرا دیں۔ ناظرین، اب میں پہنچتا ہوں مولانا مودودی صاحب کے پاس۔ مودودی صاحب نے کئی سال کے گیپ کے باوجود، وقفے کے باوجود مجھے پہچان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے لے جاتے اور وہاں سے روپیہ نکالتے، میں نے کہا نہیں مودودی صاحب، میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مودودی صاحب نے کہا ہاں کہیے۔ میں نے کہا جی ایک فنکار ہیں، ان کا نام ہے عنایت حسین بٹی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے سرانے کھڑا ہوا تھا، مجھے انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ۔ میں اپنا کان مولانا کے منہ کے قریب لے گیا۔ مولانا نے کہا رات کے وقت لے کر آئیے گا، کسی وقت جب بھی آنا ہو تو رات کے وقت آئیے گا، رات کے وقت۔ میں جھٹ سے بولا مولانا کیوں رات کے وقت کیوں؟ بھائی اگر تم دن کی روشنی میں انہیں میرے پاس آئے تو دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ مولانا کا میل جول کنجروں سے بھی ہے۔ ناظرین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آپ سے آج پھر گزارش کرتا ہوں کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے فارورڈ کریں اور دوستوں تک پھیلائیں۔